بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ میں سب سے پہلے اپنے برادر مکرم حضرت مولانا محمد طیب جامی صاحب جو کہ بزم خطبہ پاکستان کے روح رواں ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے موجودہ حالات کو دیکھ کر تقریباً تمام خطبہ کرام کو آن لائن کر لیا، اس لیے کہ یہی بڑا بہترین وقت تھا کہ اس میں ہر خطیب ہر مقرر آن لائن دستیاب تھے۔ پروردگار عالم ان کی پوری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فن خطاب جو کورس بزم خطبہ پاکستان کے زیر اہتمام رکھا گیا ہے، میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، بالکل طالب علم انداز میں، کہ ایک بات میرے بھائیوں ذہن میں رکھنا، جو اپنے آپ کو خطیب کہتا ہے وہ خطیب نہیں ہوتا، خطیب وہ ہوتا ہے کہ جس کو عوام خطیب کہے، مقرر وہ ہوتا ہے جس کو عوام مقرر کہے۔ جو اپنے آپ کو مقرر کہتا ہے وہ مقرر نہیں ہوتا، جو اپنے آپ کو شیخ الحدیث کہتا ہے وہ شیخ الحدیث نہیں ہوتا، جو اپنے آپ کو ولی کہتا ہے وہ ولی نہیں ہوتا۔ اس بات کو ہم سب جو ہے وہ اپنے ذہن نشین کر لیں۔ دوسری بات کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، سب سے پہلے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ اللہ کا عظیم احسان سمجھیں کہ اللہ نے عظیم کام کے لیے ہمیں وہ چنا ہوا ہے، ورنہ ہم لوگ یقین مانیں، ہم کسی سے بات تو نہیں کرتے، یقین مانیں خدا نخواستہ اگر یہ چیز ہم سے اللہ چھین لے تو ہمیں کوئی دکان پہ ملازم بھی نہ رکھے، ہمیں اپنی دکان پہ کوئی سیل مین بھی نہ رکھے، تو اللہ کا سب سے پہلے یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے ہمیں پسند فرمایا اور قبول فرمایا، کہ جہاں لوگ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، تھانوں میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، کچہریوں میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، پروردگار عالم ہمیں اپنے گھر میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں بٹھا کر ہمیں کھانا کھلاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم جب کسی کو ٹائم دیتے ہیں، پورا ایک پروگرام بنا لیتے ہیں کہ اس پروگرام میں خدمت کیا ہوگی، اس پروگرام میں پٹرول کا خرچہ کتنا ہوگا، اس پروگرام میں بچت کتنی ہوگی۔ یاد رکھنا، جس کام میں اخلاص نہیں ہوگا اس کام کے اندر کبھی برکت نہیں ہوتی، چاہے آپ ساری رات خطاب جھاڑتے رہیں، لیکن اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارے اکابرین میں اخلاص تھا، وہ ان میں اتنا اخلاص تھا کہ اللہ نے ان کو ایسا بنا دیا کہ ہم پھل دیکھ کر یا پھل کھا کر اس کے ذائقوں کا ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن جو ہمارے اکابرین تھے، حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ، آپ حضرات کو ان کے بارے میں بخوبی علم ہے کہ وہ پھلوں کو یا چیزوں کو دیکھ کر ہی وہ بتا دیتے تھے کہ یہ حلال پیسوں کی کمائی کا ہے یا حرام پیسوں کی کمائی کا ہے۔ اور یہاں تک کہ پیسوں کی بات ہے، طے کرنے کی بات ہے، ہمارے کسی اکابرین میں سے کسی اکابر نے اپنے بیان کے لیے، اپنے پروگرام کے لیے، تبلیغی مشن کے لیے کبھی کسی سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کیا۔ تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ ان کو اللہ نے کس چیز کی کمی آنے دی ہے؟ حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ کا ایک کلاس فیلو تھا، بڑا ہی مالدار تھا، بڑا ہی پیسے والا تھا، وہ کچھ آگے چل نہ سکا، پڑھ نہ سکا، تو ایک مرتبہ شیرہ والا میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ کے پاس آئے، کہنے لگا حضرت جی میرے حج کا پروگرام ہے تو آپ میرے ساتھ چلیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں، میرے پاس پیسہ ہے، میں آپ کو حج پہ لے جانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میں تیرے ساتھ تیرے خرچے پر جو ہے وہ حج پہ نہیں جاؤں گا، بلکہ تو اور اپنے دیگر رفقا کو بھی میرے ساتھ حج پہ بھیج سکتا ہے، میں ان سب کا خرچہ خود اٹھاؤں گا۔ تو اس نے کہا حضرت جی وہ پیسے کہاں سے آ گئے؟ لاہوری رحمۃ اللہ فرمانے لگے تو مجھے یہ بتا، جی تیری فیکٹری ہے، اس فیکٹری کی ماہانہ آمدن کتنی ہے؟
اس نے جتنے بھی بتائے کہ اتنی میری ماہانہ آمدن فیکٹری سے ہے، تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ نے مسکرا کر فرمایا کہ تیری مہینے کی جتنی آمدن تیری فیکٹری سے ہے، لاہوری اس سے زیادہ روزانہ صدقہ دیتا ہے۔ کوئی کمی آئی کس چیز کی؟ کوئی کسی چیز کی کمی نہیں۔ گورنر کہہ رہا ہے حضرت جی نکاح پڑھانا بیٹی کا، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ نے شرطیں لگائی تھی کہ میں 10 منٹ سے زیادہ نہیں ٹھہروں گا، تو میں پیسے نہیں لوں گا۔ تو میرے دوستو مجھے بتاؤ، اللہ نے ان کو کس چیز کی کمی آنے دی؟ خدا کی قسم آج وہ قبروں میں چلے گئے۔ آج بھی لوگوں کی تو بادشاہوں کی حکومتیں بلگوں پہ ہوتی ہے، ملکوں پہ ہوتی ہے، ایسے اللہ والوں کی جو لوگوں سے بے نیاز تھے، کبھی دل میں حرص نہیں رکھا، لالچ نہیں رکھا، اللہ نے ان کو وہ مقام بھی دیا، اللہ نے وہ شان ان کو دی کہ آج قبروں میں بھی چلے گئے، اور قبروں میں جا کر بھی آج انسانوں کے دلوں پر وہ حکومت کر رہے ہیں۔ تو اس لیے بنیادی بات یہ ذہن میں رکھنا کہ کبھی بھی پیسوں کا مطالبہ نہیں کرنا، اور انشاءاللہ میں اپنے تجربے کی بات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ تجربہ کر لیں، پیسوں کی بات آپ سامنے نہ رکھیں، مطالبہ نہ کریں، آپ کو باقاعدہ محسوس ہوگا کہ جو میں نے مطالبہ نہیں رکھا، جو میں نے بیان کیا، جو میں نے تقریر کی، اس میں روحانیت آپ کو نظر آئے گی، اس میں آپ کو باقاعدہ محسوس ہوگا کہ یہ ایسی ایسی اللہ نے میرے دل میں باتیں ڈالی ہیں جو میں نے شاید کتابوں میں پہلے نہ پڑھی ہوں، الہامی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جاری ہو جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں ایک چیز اس سے باز آ جائے، ورنہ ایک بات ذہن میں اور رکھنا، جو خطیب پیسے لے کر بیان کرتا ہے، یاد رکھنا اس کا انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا۔ میری بات آپ کچھ دوست جو ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے، اگر کوئی دوست میری اس بات سے ناراض ہوئے ہیں میں ان سے معذرت چاہتا ہوں۔ تو میرے دوستو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے بتاؤ کیا لوگوں سے لیا تھا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے جنازے میں 10 لاکھ آدمی شامل ہوئے، حالانکہ اس وقت آبادیاں بھی اتنی نہیں تھی، موبائل سسٹم بھی نہیں تھا، ایک اگر یہاں پر مکان ہے دوسرا مکان 15-20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس کے باوجود بھی نیٹ ورک بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے جنازے میں 10 لاکھ آدمی شرکت کی۔ تو میرے دوستو، پروردگار عالم کسی چیز کی کمی نہیں آنے دیتے جب اس کا کام کیا جائے، جب اس کے نبی کا کام کیا جائے تو کسی چیز کی کمی نہیں آتی۔ میں آپ کو پریکٹیکل طور پر ایک بات عرض کرتا ہوں، الحمدللہ سال میں 1-2 مرتبہ میری حاضری ہوتی ہے عرب امارات میں۔ تو جب میں پہلی مرتبہ گیا ہوں، کونسلیٹ یہاں پر ایک چھٹی پہ آیا ہوا تھا، محمد شاہد ان کا نام تھا، میں جمعہ پڑھا رہا تھا تو وہ بازار سے گزرا تو جمعہ پڑھا اس نے، تو اس کے بعد مجھے اس نے دعوت دی کہ آپ جو ہے وہ ابو ظبی آئیں، وہاں پر ہمارے جو سکول ہے پاکستانی سکول تو ہمارا ان کا سالانہ پروگرام ہوتا ہے، تو ہم وہاں پر آپ کو مدعو کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں وہاں پر گیا تو وہاں کا شہزادہ آیا ہوا تھا، محمد ناصر اس کا نام ہے۔ تو میں نے جب وہاں پر بیان کیا، وہ اردو سمجھتا تھا، تو اس نے بعد میں مجھے پیسے دیے جو کہ پاکستانی کافی پیسے بن جاتے تھے۔ انہوں نے مجھے جب پیسے دیے، میں نے ان کو یہ کہا، میں نے کہا نہیں ہم نہیں لیتے، ہم جب مدرسوں میں پڑھتے تھے ہمارے استاد نے ہمیں یہی بات سمجھائی تھی کہ جب دین کا کام کرنا ہو تو پھر دنیا کی لالچ ذہن میں نہ رکھنا، اگر دنیا کی لالچ رکھنی ہے تو ابھی سے آپ کام چھوڑ دو، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر دنیا کی حرص لالچ رکھنی ہے۔ تو اس کے دل میں میرا خیال یہی تھا کہ اس کے دل میں ذرا علماء کرام کی قدر آئے، تو وہ بڑا ہی متاثر ہوا۔ اگلے پروگرام میں پھر گیا تو اسی مجھے شہزادے نے اتنے پیسے دیے اور مجبور کر کے مجھے دیے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہماری عربوں کی روایت ہے کہ ہم مہمان کو ویسے نہیں جانے دیتے۔ اب مجھے بتاؤ، پہلے جو پیسے ان کے میں نے ہزاروں تھے وہ میں نے چھوڑے، اللہ نے اسی بندے سے مجھے لاکھوں روپے دلا دیے۔ تو اس لیے ایک اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے بہت سے ہمارے مشہور ایک بڑے محقق ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، ایک جگہ پر ہم اکٹھے پروگرام میں تھے، تو جب ہم پروگرام سے فارغ ہوئے تو ہمارے ایک دوست مولانا عبدالشکور حقانی صاحب، انہوں نے گاڑی نکالی تو انہوں نے کہا جی کہ میں حضرت صاحب کو چھوڑنے جا رہا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا کہاں چھوڑنے جا رہا ہوں؟ کہتے لاری اڈے پہ جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جی انہوں نے اپنے گجرا والے گھر جانا ہے
تو وہاں سے میں ویگن پہ بٹھا دوں گا۔ اب یقین مانیں 87-88 کی بات ہے، جب میں فیصل آباد ماموں کنجن پڑھا کرتا تھا تو اس وقت وہ بیان کرنے ہمارے مدرسے آتے تھے، یعنی اتنے پرانے وہ خطیب، اتنے پرانے بزرگ۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ یار یہ دیکھو اتنے بڑے اللہ والے ہیں تو ان کے پاس ابھی تک گاڑی نہیں، اور ہم طالب علم ہو کر گاڑی میں پھر رہے ہیں۔ تو میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ یار گھر بعد میں جائیں گے، پہلے بزرگوں کو ہم گجرانوالہ چھوڑ کرنے جاتے ہیں۔ تو شیطان تھا نا، وہ پٹی اس نے پڑھائی کہ یار ایسی 2-3 ہزار کا جو ہے وہ آپ کا پٹرول لگ جائے گا، 2-3 گھنٹے آنے جانے میں لگ جائیں گے۔ لیکن میں نے کہا کہ یار نہیں، ان کو ہم چھوڑ کر ہی آئیں گے۔ تو بیٹا گاڑی چلا رہا تھا، مولا زاہد الراشد صاحب کو وہ ہم ان کے گھر ان کو چھوڑ کر آئے تو انہیں بڑی مجھے دعائیں دی۔ اب یقین مانے 2-2.5 ہزار روپے میرا لگا ہوگا۔ میں دل میں خیال کر رہا تھا کہ یہ کسی بزرگ کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو بہت کچھ دیتا ہے۔ میں واپس آیا تو میری کچھ عملیات کی لائن ہے، تو میں ظہر کی نماز کے بعد میں جب بیٹھا ہوا تھا اپنے اس روم میں تو ایک خاتون آئی جو کہ پہلے بھی میرے پاس آتی تھی، کبھی اس نے مجھے کبھی ہدیہ نہیں دیا تھا۔ اس وقت اس دن جب وہ آئی، یقین مانیں جھوٹ کی بات نہیں ہے، اس نے اپنے پرس سے مجھے 40,000 روپے نکال کر دیے۔ کہنے لگے قاری صاحب، صبح کے میرے دل میں بار بار بات آ رہی تھی کہ قاری صاحب نے ہم سے کبھی ہدیہ نہیں مانگا تو آج مجھے دینا چاہیے۔ میں نے اسی وقت فوراً سوچا، میں نے کہا کہ وہ 2,000 روپے جو بزرگوں پہ ہم نے لگایا تھا، گھر چھوڑ کر آئے تھے، تو اللہ نے مجھے اس کے بدلے 40,000 دے دیے۔ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں آپ اس کا تجربہ کریں تو انشاءاللہ آپ دیکھنا اللہ آپ کو کتنا نوازتا ہے۔ ایک جگہ پر ہم گئے خانے وال میں، بیان کے بعد مجھے انہوں نے ہدیہ دیا، میں واپس لاہور آ گیا۔ اگلے دن انہوں نے مجھے فون کیا کہ قاری صاحب آپ خوش ہو؟ میں نے کہا یار الحمدللہ، میں نے کبھی اس موضوع پر کبھی کسی بات نہیں کی۔ میں نے کہا میں بہت خوش ہوں۔ انہوں نے کہا یہ کہ جو آپ کے ساتھ ایک ملک پاکستان کے نہیں پوری دنیا کے مشہور و معروف نعت خوان ہے، تو ہم نے جب ان سے بھی ٹائم لیا تو انہوں نے ہم سے طے کیا کہ میں اتنے پیسے لوں گا۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے۔ تو جتنا انہوں نے، وہ کہنے لگے جتنا انہوں نے طے کیا تھا ہم نے اتنے ہی ان کو دیے، اور آپ کو ان سے 10,000 زیادہ دیے ہیں، اس لیے کہ آپ نے ہم سے اس موضوع پر بات ہی نہیں کی۔ وہ کہنے لگے کہ اگر وہ ہمارے نعت خوان اگر ہم سے طے نہ کرتے، ہم نے اتنے ہی پیسے دینے تھے جتنے آپ کو دیے ہیں، یعنی ان کی جو طے شدہ رقم اس سے زیادہ 10,000 ہم نے دینا تھا۔ لیکن جب انہوں نے طے کر لیا، ہم نے کہا جب جو طے کر کے لیتا ہے ہم ان حساب سے ان کو دیتے ہیں، اور جو بغیر طے کے ہمارے پاس آئے ہیں ہم ان کو ان سے 10,000 روپیہ زیادہ دیتے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ایک چیز اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ کبھی مطالبہ نہ کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھنا آپ کا جو آخری وقت بھی ہوگا انشاءاللہ دنیا آپ کی زندگی پر رشک کرے گی۔ اور آخری بات، ہماری جو خطباء کرام اسٹیج پر جب تشریف لاتے ہیں، ان کے بعد جب کوئی اور کسی خطیب نے آنا ہوتا ہے، ہماری ایک بڑی کمزوری ہے کہ ہم اسٹیج پر بیٹھ کر یا اس مہمان خانے میں بیٹھ کر ہم انتظامیہ کو بہت مجبور کر دیتے ہیں کسی بات پہ بھی، میرا بیان جلدی کراؤ، میں نے جلدی جانا ہے، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ بھائی یہ دیکھیں، جس نے آپ کو بلایا ضروری نہیں وہ مدرسے کا طالب علم ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ خطیب ہو، ضروری نہیں ہے وہ امام ہو۔ بھائی جان وہ دنیا دار بھی ہو سکتا ہے، محلے دار بھی ہو سکتا ہے، تو وہ کیا کہے گا کہ یار یہ خطیب ہے، یہ مقرر ہے، اس کو ہم نے دعوت دی؟ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ جو آپ ان سے بات کرو اس موضوع پر پہلے بات کر لو کہ میرا بیان کب ہوگا، اس حساب سے اب تشریف لے جائے۔ اگر کوئی آگے پیچھے وقت ہو جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں۔ ہمارے اکابرین ساری رات بیٹھا کرتے تھے، بیان کے بعد بھی وہاں پر بیٹھا کرتے تھے۔ ان حضرات کا یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ تو اور پھر ایک اور بات بھی ذہن میں رکھنا، جب ہم اپنے اس روم میں بیٹھتے ہیں، کمرے میں بیٹھتے ہیں، بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ لا یعنی گفتگو کرتے ہیں، ایسے مذاق میں پڑے ہوتے ہیں۔ بھائی دیکھو تو صحیح،
آپ اپنی لائن کے بندے سے مذاق میں لگے ہوئے لا یعنی گفتگو اگر کر رہے ہو تو جو ساتھ بیٹھے محلے دار، آپ کی استقبالیہ کے لوگ، آپ کا استقبال کرنے والے، آپ کا ہاتھ چومنے والے، آپ کے جوتا اٹھانے والے، آپ کی پگڑی کو چومنے والے، آپ کا ماتھا چومنے والے، ان پر ہمارا کیا اثر پڑے گا؟ یہ بات انتہائی غلط ہے۔ موقع کو دیکھو، موقع کی مناسبت سے بات کرو۔ اور جب ہم مائک پہ آتے ہیں، ہمارے اندر بہت بڑی یہ کمزوری ہے کہ ہم ایسے ہی لوگوں کو کہنا شروع کر دیتے ہیں، او بھائی یہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، تم آگے آ جاؤ، یہ دائیں والے ادھر ہو جائیں، یہ بائیں والے ادھر ہو جائیں، یہ سجے ہو جاؤ، کھبے ہو جاؤ، مجھے آپ نے یہ ٹائم دیا ہے، مولوی صاحب کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ نہ بھائی، یہ بات غلط ہے۔ اس کا انتہائی برا اثر مجمع پر پڑتا ہے۔ اور تجربے کی بات عرض کرنے لگا ہوں، بعض ہمارے دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کر صاحب پتہ کیسے چلے گا، ہم پہلی مرتبہ پروگرام میں گئے ہیں، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مجمع کس قسم کا ہے، دیوبندی مسلک کا ہے، بریلوی ہے، اس میں اہل حدیث ہے؟ تو میں دوستوں کو بتاتا ہوں کہ جب آپ خطبہ پڑھو تو اگر سبحان اللہ کی کثرت کی آواز آئے تو آپ سمجھ لینا کہ یہ مکس مجمع ہے، اس میں بریلوی بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں دیوبندی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اگر یہ سلو آواز آئے سبحان اللہ کی ابتدائی میں تو سمجھ لینا کہ اس میں دیوبندی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، زیادہ تر دیوبندی ہیں۔ اور جہاں بالکل ہی آواز نہ ہے تو سمجھ لیا کرو یہ اللہ کا بہت بڑا ہم پر امتحان، مالی امتحان ہے کہ اس میں غیر مقلد بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ خطابت کے اندر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور مقام صحابہ اور درود شریف کا اگر تذکرہ اس کے اندر بیان میں، ہمارے بیان میں نہ ہوا، اس تقریر کا کوئی فائدہ نہیں، اس تقریر کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ہمارے خطبہ جو نئے، پرانے کی بات نہیں کر رہا، جو نئے خطبہ ہوتے ہیں وہ اپنے اکابرین کی طرز کو دیکھتے ہیں۔ بھائی کیا کرتے ہیں؟ وہ اکابرین کی جو طرز تھی وہ اس وقت مجمع اور قسم کا تھا، ماحول اور قسم کا تھا، وہ ساری رات بیان سنتے تھے۔ اب لوگ بھائی 10-11 بجے کے بعد کھانے کے انتظار میں ہوتے ہیں، 10-11 بجے کے بعد امام کعبہ کو بٹھا لیں، مسجد نبی کے امام کو بٹھا لیں، لوگوں کا بیٹھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوست بزرگوں، اس بات کا جو ہے وہ آپ لوگ خیال رکھیں کہ اللہ نے ہمیں جہاں بٹھایا ہوا ہے، اللہ نے وہ مقام جو شرف ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم اس قابل نہیں تھے لیکن اللہ نے ہمیں اس قابل جو ہے وہ بنا دیا ہے۔ اور آخری بات کہہ کے میں بات جو ہے وہ ختم کر رہا ہوں۔ ہمارے خطباء کرام ابتدائی 15-20 منٹ گفتگو یا آدھا گھنٹہ صرف باتوں میں لگاتے ہیں۔ میں پرانے خطیبوں کی بات نہیں کر رہا، میں جو ہمارے نئے خطبہ ہیں ان کے لیے میں بات عرض کر رہا ہوں۔ بھائی ذہن میں رکھنا، جو عوام ہے، عوام سے میری مراد جس میں طالب علم نہیں، علماء شامل نہیں، علماء طالب علم ہمارے مزاج کو سمجھتے ہیں کہ یہ 15-20 منٹ کے بعد مولوی گرم ہوگا، لیکن عوام کو اس چیز کا نہیں علم۔ جب آپ 15-20 منٹ آپ نے ایسے ہی لگا دیے تو عوام یہ سمجھتی ہے کہ اس مولوی کے پلے کچھ نہیں، یہ ٹائم سارا ایسے ہی ضائع کرے گا، تو وہ ان میں جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں وہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ ابتدا میں جو موضوع آپ نے پکڑا ہے وہ 10-15 منٹ اس موضوع کے مطابق آپ ٹکا کر لگائیں، جس میں قرآنی آیات بھی ہوں، احادیث مبارکہ بھی ہوں، اپنے اکابرین کا تذکرہ بھی ہو، اور اس کے بعد اینڈ میں بھی آپ بالکل ایسا سٹائل اپنا کر رکھیں کہ جو آپ کو 35-40 منٹ، آدھا گھنٹہ ملا ہے تو آپ اشتہار کے جو موضوع ہے اس کے مطابق آپ نے گفتگو کرنی ہے۔ دوران گفتگو مجمع کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے موضوع کے حوالے سے کوئی بات، کوئی لطیفہ، کوئی کہانی ایسی سوچ کر جائیں کہ جو 2-3 منٹ سے زیادہ کا نہ ہو، اس اپنے موضوع کے مطابق وہ آپ ضرور بتایا کریں، بیان کیا کریں۔ اس میں مجمع جو ہے وہ بور نہیں ہوتا۔ یاد رکھنا، صحابہ کرام کے ایمان کے بارے میں کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جب صحابہ کرام میں گفتگو فرماتے تھے اور آپ جب محسوس فرماتے کہ گفتگو میری زیادہ لمبی ہو گئی ہے اور صحابہ کرام میں کچھ محسوس فرماتے ہیں کہ یہ تھکاوٹ کوئی محسوس ہو رہی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم موضوع چینج کر کے کوئی ایسی گفتگو فرما لیتے جس سے صحابہ کرام ہنس پڑتے، کوئی ایسی بات وسلم فرما دیتے، پھر اپنا موضوع دوبارہ جو ہے وہ شروع کر دیتے۔ تو جو موضوع شروع کیا گیا ہے اینڈ جو ہے وہ اسی موضوع پر ہمارا
ہونا چاہیے۔ باقی بس 1-2 منٹ آپ حضرات کے لوں گا، تو جب آپ پروگرام سے فارغ ہو جائیں کوشش کیجئے کہ آپ رات اس جگہ پر نہ گزاریں۔ معلوم نہیں ہوتا کہ وہاں کا ماحول کیا ہے، کس قسم کا ماحول ہے، کیسا ہے، خدا نخواستہ کو بعد میں حالات خراب نہ ہو جائے، بعد میں کوئی مولوی صاحب سے نہ پوچھے کہ بھئی تم نے جو ہے یہ جلسہ لیٹ کر دیا، تم نے فلاں کو نہیں بلایا، مجھے بلا لیا، مجھے نہیں بلایا، اس کو بلایا۔ تو اس لیے اللہ نے گاڑی دی ہے تو پھر اسی وقت بیان کرنے کے بعد کھانا چانے سے فارغ ہو جائیں اور وہاں سے پھر نکلے۔ اگر وہ لفافہ جب دیتے ہیں تو بھائیو لوگوں کے سامنے پیسے نہیں گننے، لوگوں کے سامنے لفافے نہیں نکالنے، اس لیے کہ دنیا دار یہی سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب فی سبیل اللہ تشریف لائے ہیں، تو لوگوں کو نہیں معلوم کہ یہ مولوی صاحب 15-20 ہزار 25 ہزار 30 ہزار روپیے لے کر گئے ہیں۔ اگر لوگوں کو علم ہو گیا اور لوگوں کے سامنے آپ نے پیسے گن لیے تو لوگ دوبارہ یاد رکھنا کبھی زندگی میں آپ کو اپنے علاقے میں نہیں آنے دیں گے اور اس مسجد کے امام خطیب کو اپنی مسجد میں نہیں رہنے دیں گے۔ اس لیے لالچ نہ رکھیں، مل گیا تو واپس آئیں، راستے میں گنیں، باہر آ کر گنیں۔ وہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارے ایک دوست نعت خان ہے، ہم میاں والے کے پروگرام میں گئے، اس وقت یہ 5 روپے جو ہے نا وہ کاغذ کے نئے چلے تھے، تو میرے ساتھ ایک میرے دوست بھی تھے، وہ اڈے پہ نا جی وہ چلے گئے باتھ روم میں، تو آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے وہ نکلے، تو میں نے کہا یار اتنی دیر لگا دی، کہنے لگے کر صاحب وہ 5 روپے کے جو لوگوں نے ہمیں دیے 5 روپے کاغذ کے، اس کو گننے میں اور سیدھا کرنے میں بڑا وقت لگ گیا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ جو باتھ روم میں بندہ پیسے گنتا ہو، ہاں جی باہر آدمی میرے ساتھ کھڑا ہے، ہاں جی دنیا دار بندہ ہے، تو اس کے سامنے آ کر اس نے بات کی، اس نے کہا یار یہ مولوی تو کہتے ہیں کہ لیٹرین بولنا نہیں چاہیے تھا، تو یہ مولوی پیسے لیٹرین جا گن دے۔ وہ میرے بھائیوں یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ آپ کے ساتھ کون ہے، آپ کے پاس کون کھڑا ہے۔ یہ مولوی نہیں ہے، امام خطیب اگر نہیں ہے، محلے دار ہے، انتظامیہ کا بندہ ہے، اس کے ساتھ وہ جیسے وہ چاہتے ہیں، جیسے ہم سے ان کی توقعات ہیں، ہم اس کے مطابق چلیں۔ میری یہی گزارشات تھی، طالب علم ہوں اس لیے میں نے اسی انداز میں آپ حضرات کے سامنے باتیں رکھ دیں۔ میں پھر تمام خطباء کرام سے گزارش کروں گا کہ اگر میری کوئی ایسی بات بری لگی ہو تو اللہ کے لیے معاف کر دو۔ میں مولانا محمد طیب صاحب جامی صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ ایسے کورس جو ہے وہ رکھیں، بار بار رکھیں، ہر مہینے کسی نہ کسی بزرگ کا پروگرام رکھا کریں، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ یہ تو آپ حضرات کو بڑا فائدہ ہو گیا کہ کرونا کی وجہ سے کہ سارے حضرات آپ کو دستیاب ہو گئے، ورنہ ان میں سے ہم میں سے کسی ایک نے بھی آپ کو نظر نہیں آنا تھا۔ تو بہرحال دعا فرمائیں، یہ رمضان کی برکتیں اللہ تعالی ہمیں مکمل عطا فرمائے، کرونا وائرس سے سب کی پروردگار میں حفاظت فرمائے۔ بس ایک پھر گزارش کرنے لگا ہوں کہ کوشش کیا کرو کہ جو موضوع وہ دیں، اشتہار کا جو موضوع ہو اس کے مطابق چلو، اس کے مطابق گفتگو کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔